الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قابل احترام سامعین حضرات، گزشتہ 2 درسوں کے اندر آپ نے زکوٰۃ کی فرضیت اور مانعین زکوٰۃ کے بارے میں سنا تھا. آج کا عنوان ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور فرضیت زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے مال میں یہ چند شرطیں پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مقررہ نصاب کی ملکیت. جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے ان کا مقررہ شرعی نصاب جس کے پاس ہو زکوٰۃ اس پر واجب ہے. جس کے پاس شرعی نصاب موجود نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مثلا زمین کی پیداوار کا نصاب ہے 5 وسق 20 من. جس کی زمین کی پیداوار 20 من سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. سونا 7.5 تولہ اس پہ زکوٰۃ ہے. جس کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ. جس کے پاس اس سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بکریوں کی زکوٰۃ 40 پہ ہے. جس کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں. گایوں کی زکوٰۃ 30 سے شروع ہے, 30 سے کم ہے 29 ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط کہ مقررہ نصاب کو جب مال پہنچ جائے تو پھر ہے زکوٰۃ. اس سے کم ہے مال تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری شرط کہ مالک کے پاس اپنے مال پر مکمل اختیار ہو, اس کے پاس تصرف کرنے کا اختیار ہو. یہ نہیں کہ اس کا مال کسی اور کے قبضے اور کنٹرول میں ہے, یہ تصرف کر ہی نہیں سکتا, دوسرے کے قبضے میں ہے. اگرچہ ملکیت اس کی ہے, یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کی نسبت مالک کی طرف کی ہے. خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے. مال کی نسبت مالک کی طرف ہے اور جب تک مالک کے فل اختیار میں وہ مال نہیں ہے, کسی اور کے قبضے میں ہے, تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ان اموال میں سے ہو جن پر شرعی طور پر زکوٰۃ ہے. وہ 4 قسم کے مال ہیں: مویشی, اونٹ, گائے, بکری. نمبر 2 زمینی پیداوار. نمبر 3 سونا, چاندی, نقدی. نمبر 4 سامان تجارت, کسی قسم کا کوئی بھی تجارت کوئی شخص کرتا ہو. یہ 4 قسم کے اموال ہیں, ان مالوں پر ہے زکوٰۃ. اور اگلی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب کو جب مال پہنچ جائے اس کے بعد اس کے اوپر جب سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ آج 14 رمضان 1442 ہے. آج کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں, آج ہی اس کے پاس 40 کا نصاب مکمل ہوا. اب اگلے سال اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. آج کسی کو 7.5 تولہ سونا ملا ہے, اب اسی تاریخ کو اگلے سال اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول, مال پہ زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کے اوپر سال گزر جائے.
جب نصاب اس کے پاس مکمل ہو، اور نصاب مکمل ہونے کے بعد جب سال گزر جائے تو پھر ہے زکات۔ اگر اس کے پاس آج نصاب مکمل ہوا، 6 مہینے گزرنے کے بعد نصاب ختم ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا یا کم ہو گیا ہے نصاب سے، زکات نہیں ہے اس پر۔ لیکن اس سے زمینی پیداوار مستثنا ہے۔ زمینی پیداوار پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ زمینی پیداوار کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زمینی پیداوار کا حق دینا ہے، عشر دینا ہے اس کی کٹائی پر۔ ایک شخص اپنی زمین سے سال کے اندر 3 فصلیں اٹھاتا ہے، اس پر 3 دفعہ عشر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سال میں 1 دفعہ دے، ہر فصل پہ عشر ہے۔ یہ زمینی پیداوار کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال پاکیزہ ہو، جس سے زکات دینی ہے وہ مال پاکیزہ ہو، حلال ہو، حرام مال پہ زکات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو۔ پاکیزہ حلال اور جائز ذرائع سے جو آپ نے مال کمایا ہے اس پہ ہے زکات۔ ناجائز حرام مال پہ زکات نہیں ہے، اور نہ زکات اس کو اس مال میں سے دینا چاہیے اور نہ لینے والے کو لینا چاہیے، حرام ہے۔ مشرکین مکہ جو مشرک تھے لیکن بیت اللہ کو جب تعمیر کرنے لگے تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں حلال مال لگایا تھا، حلال مال ان کا کم ہو گیا تھا تو بیت اللہ کو مختصر کر دیا لیکن حرام نہیں لگایا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح زکات کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مال قرض سے فارغ ہو۔ ایک شخص مقروض ہے، اس کے پاس نصاب بھی ہے لیکن اس نصاب پر اس وقت تک اس پر زکات نہیں ہے جب تک وہ اس میں سے اپنے قرض کو مانس نہ کر دے، الگ نہ کر دے۔ اگر وہ خود مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، نصاب ہے، وہ نصاب سارا اس قرضے پہ جا رہا ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی ضروریات سے وہ زائد ہو۔ جس پہ زکات ہے وہ اپنی جو ذاتی ضروریات ہیں جس کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں ہے، ان ضروریات سے وہ مال زائد ہو۔ تو یہ چند شرطیں ہیں زکات کی فرضیت کے لیے اور اس کی وجوبیت کے لیے، باقی ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔